بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 11 سی آر پی سی کا، اور جو ٹاپک ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ۔ اس سے قبل ہم نے فزیکل ریمانڈ کے اوپر گفتگو کی تھی، اس کے اوپر نالج شیئر کیا تھا، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک میں ہم جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر نالج شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جوڈیشل ریمانڈ اور فزیکل ریمانڈ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے پہلے ٹاپک کے اندر 167 سی آر پی سی اور اس کے جو سب سیکشن 7 ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل سے گفت و شنید کی، ڈسکشن کی، ان کو زیر بحث لایا گیا۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اس میں اس کے اوپر 344 سی آر پی سی یعنی کہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ جو فزیکل کسٹڈی ہے، فزیکل ریمانڈ ہے، وہ بیسیکلی ریمانڈ ٹو دی پولیس آفیسر ریمانڈ کی استدعا کرتے ہیں تو وہ اس کو ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور وہ ریمانڈ بائی پیسز آف میل دیا جاتا ہے، اور 15 دن سے زیادہ ایز اے اول نہیں ہو سکتا، اور 3 دن بائی پیسز آف میل جو ہے وہ ریمانڈ دیا جائے گا۔ وہ اس صورت میں ہوگا جب انویسٹیگیشن 24 آورز میں کمپلیٹ ہونا ناممکن ہو، تو پھر 61 سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے کہ 24 آورز سے زیادہ کا ٹائم درکار ہو اگر، تو پھر 167 کے تحت فزیکل ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وہ ان کی جو ڈیٹینشن ہے اس کو اتھرائز کر دے گا، پولیس والوں کی جو ڈیٹینشن ہے ملزم کے والے سے اس کو اتھرائز کر دے گا، اور اس کے ادروائز قانون کی نظر میں 24 گھنٹے کے بعد وداؤٹ پرمیشن آف دی مجسٹریٹ، وداؤٹ اتھورائزیشن آف ڈیٹینشن جو ہے وہ اس کو ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ تو تھا فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے۔ جوڈیشل ریمانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی، اس کے پولیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد جب مجسٹریٹ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی ریمانڈ کی ضرورت نہیں، تو ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ وہ اس متعلقہ مجسٹریٹ اگر وہ ٹرائی کر سکتا ہے اوفینس تو ٹرائی کرے گا، اس کو جوڈیشل کر دے گا جو ایکیوزڈ ہے، اور اگر خود ٹرائی نہیں کر سکتا تو وہ اس کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دے گا جو اس کو ٹرائی کر سکتا ہے، وہ پھر اس کو جوڈیشل کر دے گا۔ جب جوڈیشل ہو جائے گا تو جوڈیشل ریمانڈ بیسیکلی 344 سیکشن سی آر پی سی کا اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے تحت آفٹر 15 دن کا جو میکسیمم ریمانڈ کا ہے، وہ 15 دن سے زیادہ کا ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہر 15 دن کے بعد عدالت کے سامنے پیش کرنا لازم ہوتا ہے۔ وہ جو سیکشن 344 کی جو سب سیکشن ہے 1، اس کے اندر یہ بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ریمانڈ کن صورتوں میں ہوگا۔ دو وجوہات جو جوڈیشل ریمانڈ کی دو کنڈیشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر پراسیکیوشن وٹنس ایبسنس ہو گئے، کسی وجہ سے غیر حاضر ہیں، تو کمنسمنٹ آف ٹرائل شروع نہ ہو سکتا ہو، تو پھر وہ ریمانڈ کے لیے 15 دن کے لیے بھیج دیں گے۔ نمبر 2 کہ اگر ٹرائل شروع ہو چکا تھا مگر کوئی ایسی ایک سفیشینٹ کاز آ گئی، کوئی ایسی ریزن آ گئی جس کی بیس پر سفیشینٹ ریزن کی بیس پر اس کو پوسٹ پون یا ایڈجرن کرنا پڑتا ہے کیس کو، تو پھر جو ہے وہ اگر ایڈجرن ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جب کیس ایڈجرن ہو جائے گا تو پھر ساتھ ہی جو اگر ملزم کسٹڈی میں ہے تو 15 دن کا ریمانڈ بھی جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ بھی دیا جائے گا، مگر اس کی ریزنز لکھی جائیں گی ان رائٹنگ۔ اب اس کی جو پرووائزو کلاز ہے سب سیکشن 1 کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی
ریمانڈ دیا جائے گا تو وہ 15 دن سے زیادہ کا نہیں دیا جائے گا جوڈیشل ریمانڈ، میکسیمم 15 کا پیریڈ ہوگا، اور 15 سے زیادہ کا ٹائم اگر درکار ہوگا تو وہ واپس پیش کریں گے مجسٹریٹ کے سامنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فردر اس کو بائی ریزنز جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دے گا۔ اب یہ پرووائزو کلاس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایٹ اے ٹائم 15 دن سے زیادہ کا نہیں دیا جا سکتا جوڈیشل ریمانڈ۔ اب اس کے بعد جیسے وہاں ہم نے پڑھا تھا 167 میں کہ وہاں تو ایز اے ہول ٹوٹل جو ریمانڈ تھا فزیکل وہ 15 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھی تھی جس میں ہم نے ایک لاء کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں اگر وہ کسی اور جگہ کوئی اور اوفینس کمٹ کیا ہو اس نے، اور اس میں بھی تفتیش کرنا کسی اور اس ایف آئی آر میں یا کسی اور اوفینس میں تفتیش کرنا ناگزیر ہو، تو پھر جو ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ فردر 15 دن سے زیادہ تک کا بھی جو بائی پیسز آف میل جو ہے وہ نیکسٹ 15 ڈیز کے لیے بھی ریمانڈ دے سکتا ہے، مگر یہاں جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 15 دن کا دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ہر 15 دن کے بعد ملزم کو پیش کیا جائے گا، اس کی جب وہ پیش ہوگا تو اس کی موجودگی میں جو ہے فردر ریمانڈ دیا جائے گا، مگر ریمانڈ جب دیا جائے گا تو اس کے ریزنز بھی لکھی جائیں گی۔ اب پرووائزو کلاس میں یہ مینشن ہے کہ 15 دن سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ اب جو اس کے بعد سب سیکشن 2 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی مجسٹریٹ یا جو بھی ادر دین ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کے علاوہ جو بھی عدالت ریمانڈ دیتی ہے، اس ایوری آرڈر میڈ انڈر دس سیکشن بائی اے کورٹ ادر دین اے ہائی کورٹ shall be in writing signed by the presiding judge اور magistrate، یعنی کہ ہائی کورٹ کے علاوہ اس سیکشن کے تحت کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے، کوئی بھی عدالت کرتی ہے تو وہ سائن ہونا چاہیے، وہ اس پریزائڈنگ جو جج ہے یا مجسٹریٹ ہے اس کے سگنیچر ہونا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اب جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ریزنیبل کاز فار دی ریمانڈ ہونا بہت ضروری ہے، کہ ریمانڈ دے رہے ہیں تو کن وجوہات کی بنا پر دے رہے ہیں، وہ ریزنز جو ہوں گی وہ بھی ریزنیبل ہونی چاہیے، کہ ریزنز ان وجوہات کی بنا پر جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو وہ ریزنز جو ہیں وہ اس کے حوالے سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ if sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that the accused may have committed an offense and it appears likely that further evidence may be obtained by the remand, this is reasonable cause for the remand، کہ جب ایک ملزم ہے اس نے کوئی اوفینس، سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے کہ اس نے ایک اوفینس کمٹ کیا، اور اس میں فردر جو ہے جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا مقصود ہے، تو اس خاطر ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، وہ ریزنیبل گراؤنڈ کی بیس پر ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ اب جب ریمانڈ دے دیا 167 میں یہ تھا کہ ٹوٹل 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور وہ 15 دن بھی اکٹھا نہیں دیا جا سکتا ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ ٹو دی کسٹڈی، وہ جو ریمانڈ تھا ریمانڈ ٹو دی پولیس کسٹڈی تھا، یہ ریمانڈ ہے ریمانڈ ٹو دی جیل، یعنی کہ ریمانڈ ٹو دی اس کو جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں، کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے جیل کے حوالے اس میں کیا جاتا ہے، جو ایکیوزڈ ہے اس میں تھا کہ کسٹڈی پولیس کے حوالے کی جاتی ہے، اس 167 کے تحت کسٹڈی پولیس کے حوالے کی جاتی ہے، اور یہاں کسٹڈی جو ہے وہ جیل حکام کے حوالے کی جاتی ہے، اس لیے اس کو جوڈیشل ریمانڈ کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ جہاں کہیں ریزنیبل کاز فار ریمانڈ موجود نہ ہوں، ریزنیبل کوئی وجوہات نہ ہوں ریمانڈ کے لیے، تو پھر نارملی جب اگر ایسے کیس میں ریمانڈ دیا جائے تو پھر ملزم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں اور اتنے عرصے سے وہ بیہائنڈ دی بار ہے، تو پھر نارملی کیا کرتے ہیں، آفٹر اریسٹ بیل لگا لی جاتی ہے، اور ان زیادہ تر کیسز میں جو ہے وہ بیل پھر گرانٹ کر دی جاتی ہے۔ جیسے اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ
ایک ٹرائل ہے، وہ ٹرائل ایک شخص جیل کے اندر ہے، اس کا ٹرائل سٹارٹ ہو رہا ہے، مگر ایویڈنس جو پراسیکیوشن ایویڈنس وہی نہیں آ رہی، تو ہر 15 دن بعد جب پیش ہوتا ہے تو اس کو بھیج دیتے ہیں جیل میں، پھر پیش ہوتا ہے جیل میں، تو یہ چیزیں ملزم کی فیور میں جاری ہوتی ہیں، اور بعد ازاں جا کر ملزم کو اسی بیس پر کہ ڈیلے جو ٹرائل میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیس پر بھی بعض دفعہ اننیسیسری ڈیلے کی بیس پر بھی بعض دفعہ جو ہے وہ ضمانت کا حقدار ہو جاتا ہے اور اس کو ضمانت گرانٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک ججمنٹ بھی ہے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ واضح انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے اس ججمنٹ کے اندر، ججمنٹ ہے 1993 PCRLJ پیج 2066 کے اندر، Reasons for remand have to be stated in the remand order. Granting of remand to custody is a judicial function. Reasons for the remand have to be stated. Non-compliance with the Section 344 to obtain remand order would be a ground for the enlargement of accused on bail. اس میں NLR 1995 CRLJ پیج 585 کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سو ویورز، یہ جو لیکچر تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا، یہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر تھا کہ جب پولیس کسٹڈی فزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ جیل کسٹڈی میں جب ملزم جاتا ہے تو کتنے عرصے کا ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ 15 دن کا دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 15 دن کے بعد جب واپس آئیں گے دوبارہ لینا ہوگا، ریمانڈ دینا مقصود ہوگا، تو وہ جج یا مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کے ریزنز ریکارڈ کر کے وہ ریمانڈ دے سکتا ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کیں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر بھی کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجئے۔ والسلام۔